اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیا تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے پروگرام میں قرب قیامت ہونے والے واقعات جو رونما ہوں گے آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک آپ نے بہت ساری نشانیاں ملاحظہ کی، اب ایک نشانی ہم جاننے کی آج کوشش کریں گے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جس میں لوگ صدقہ نہیں لیں گے۔ آخر ایسا کیوں ہوگا؟ لوگ صدقہ لینا کیوں بند کر دیں گے؟ اور کیا آج یہ نشانی ہمارے دور میں پائی جا رہی ہے یا نہیں؟ چلیے جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک اس موضوع پر میں آپ کو سناؤں۔ آئیے اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، آخر وہ کون سا زمانہ ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا؟ آخر ایسا کیوں ہوگا؟ تو آئیے بخاری شریف کی حدیث پاک ہم سنتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کرو۔ یقیناً لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک شخص سونا لے کر صدقہ دینے کے لیے نکلے گا، لیکن وہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں پائے گا جو اس کا صدقہ لے اور صدقہ قبول کر لے۔ ایک شخص کہے گا کہ اگر تم کل اسے میرے پاس لے کر آتے تو میں اسے قبول کر لیتا، لیکن اب مجھے اس کی حاجت نہیں۔ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس فرمان عالی سے مراد یہ ہے کہ ابھی صدقہ دو اور اس کو غنیمت جانو کہ تمہارے پاس مال بھی ہے اور صدقہ لینے والے بھی، ورنہ یاد رکھو کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس سے مراد یا تو یہ بات ہے کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا یہ زمانہ ہوگا یا یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس سے مراد یا تو یہ بات ہے کہ وہ شخص اتنا مالدار ہو چکا ہوگا کہ وہ صدقہ نہیں لے گا، اس کو صدقے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لے گا، تو بے رغبتی اختیار کرنے والے شخص کو مال کی کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ میرے پیارے پیارے ناظرین، مزید سنیے کہ نزہۃ القاری میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ سونے کی تخصیص نہیں، یعنی کہ سونے کو اسپیسیفک نہیں کیا گیا کہ زکوٰۃ کی کوئی بھی چیز کوئی بھی شخص قبول نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں جو سونے کا نام لیا گیا کہ سونا سب سے عمدہ مال ہے، جب اس کا قبول کرنے والا، آپ غور کریں کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں سونا ہو اور وہ سونا لے کر گولڈ لے کر کے صدقہ دینے کے لیے گیا ہو، اور جب سونا لینے والا ہی موجود نہ ہوگا وہ سونا لینے سے انکار کرے گا، تو اس سے کمتر یعنی نچلے درجے کے اموال کو بدرجہ اولا کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اگر
آج ہم اپنے زمانے پر غور کریں تو یہ نشانی ابھی پوری تو ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، لیکن ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تو یہ تو پورا ہونا ہی ہے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ حدیث پاک میں اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مال و دولت اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ کوئی شخص زکوٰۃ کا مال لے کر نکلے گا تو اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ FGN چینل کے ناظرین، تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت ایک ایگزامپل کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے، اور وہ ایگزامپل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا گیا کہ راہ خدا میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ بیج ڈالتا ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے 100 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ گویا ایک دانہ بیج بندہ جب زمین میں ڈالتا ہے تو اس کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا اسے عطا فرماتا ہے۔ ایک دانے کے بدلے بندہ 700 دانے حاصل کرتا ہے۔ تو اسی طرح جو شخص راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ آئیے میں کچھ اور پیاری پیاری باتیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ارشاد فرمائی ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں، تقریباً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 25 فوائد ذکر فرمائے ہیں۔ ان میں سے چند فائدے جو راہ خدا میں خرچ کرنے کے ہیں، آئیے میں آپ کو سناتا ہوں، توجہ کے ساتھ ضرور سنیے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے حکم سے بری موت سے بچیں گے، 70 دروازے بری موت کے بند ہوں گے، عمریں زیادہ ہوں گی، ان کی گنتی یعنی تعداد بڑھے گی، رزق میں وسعت، مال کی کثرت ہوگی، اس کی عادت سے کبھی محتاج نہ ہوں گے۔ یہاں اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ بندہ جب صدقہ کرنے کی عادت بنا لیتا ہے نا، تو اس عادت سے خرچ کرنے کی جب عادت بن جاتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ بندہ محتاج نہیں ہوگا۔ آپ کسان کو دیکھ لیجئے کہ جب کسان کھیتی کرنے کی عادت بنا لیتا ہے اور جتنی مرتبہ جا کر اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے تو وہ محتاج نہیں ہوتا، اس کی بوریاں خالی نہیں ہوتی اناج سے، بلکہ ہر مرتبہ جتنی بوریاں وہ کھیت کے اندر ڈال کر آتا ہے اس کے کئی گنا زیادہ واپس بھی لے کر آتا ہے۔ آگے سنیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اور کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے کہ خیر و برکت پائیں گے، آفتیں بلائیں دور ہوں گی، بری قضا ٹلے گی، 70 دروازے 70 ڈورز کون سے؟ برائی کے بند ہوں گے، 70 قسم کی بلا دور ہوگی، ملائکہ ان پر درود یعنی دعائے رحمت بھیجیں گے، رضائے الہی کے کام کریں گے، غضب الہی ان پر سے زائل ہوگا، ان کے گناہ بخشے جائیں گے، مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی، ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ان کے درجے بلند ہوں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل راہ خدا میں خرچ کرنے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن اب آپ غور کریں کہ جو حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے کہ اس حدیث پاک میں آپ نے سنا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور حدیث پاک میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ تمام سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے آپ کو جتنا مال دیا ہے، ہاں وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی عادت بنائیے۔ حدیث پاک میں یہاں تک ارشاد فرمایا گیا نا کہ صبح سویرے صدقہ دو کہ صدقے کے آگے بلائیں قدم نہیں بڑھاتی۔ تو اس حدیث پاک کو یاد رکھیے گا کہ قرب قیامت ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ بندہ زکوٰۃ لے کر اپنے ہاتھوں میں نکلے گا لیکن کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔
کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ اور اس حدیث پاک کی شرح میں علماء نے بڑی پیاری رہنمائی کی ہے کہ آج ہمارے پاس مال بھی ہے اور صدقہ لینے والے بھی موجود ہیں، تو اس دور کو غنیمت جانیے، جلد سے جلد جتنا ہو سکتا ہے راہ خدا میں خرچ کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں دونوں جہاں میں ہمیں نصیب ہوں گی۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے ایک اور حدیث پاک کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی ایک اور نشانی کا ذکر فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ کوئی ایسا نہ بچے گا جس نے سود نہ کھایا ہو، جو نہیں کھائے گا اسے بھی اس کا غبار لگ جائے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے 2 مجرم ایسے ہیں کہ جن کے لیے لڑائی کا اعلان کیا گیا، اور ان 2 مجرموں کے علاوہ اللہ پاک نے کسی کے ساتھ بھی مقابلے کا، لڑائی کا اعلان نہیں فرمایا۔ پہلا مجرم تو وہ ہے جو اللہ کے اولیاء سے عداوت یعنی دشمنی رکھنے والا ہو، اور دوسرا سود لینے والا۔ میرے پیارے پیارے ناظرین، اگر آپ اپنے اطراف میں ہی تھوڑا سا غور کر لیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی سود لینے والا یا دینے والا نظر آئے گا، بلکہ اگر آپ اپنے خاندان میں ہی غور کر لیں تو کوئی نہ کوئی فرد اس گناہ میں ملوث نظر آئے گا، حالانکہ قرآن و حدیث پاک میں اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ آئیے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا گیا اور کن الفاظ کے ساتھ اس کی مذمت کی گئی ہے سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ سود کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بھی جو سودی لین دین جاری رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لڑائی کا یقین کر لے۔ میرے پیارے پیارے ناظرین، کس کی مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ لڑائی کا تصور بھی کرے، اور بندہ اپنے خالق سے کیسے لڑائی کر سکتا ہے؟ چنانچہ جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول اس طرح کا ہو گیا کہ جو سودی ان کا معاملہ تھا انہوں نے اپنے سودی مطالبات چھوڑ دیے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لڑائی کی ہمیں کیا تاب۔ یہ کہہ کر صحابہ کرام علیہم رضوان تو تائب ہو گئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں انہوں نے رجوع کر لیا، لیکن آج کل کے نام نہاد مسلمان دانشوروں کا حال یہ ہے جو اپنے آپ کو دانشور عقل مند سمجھتے ہیں کہ وہ توبہ کی بجائے آگے سے خود اللہ تعالیٰ کو لڑائی کا اعلان کر رہے ہیں، مقابلے کا چیلنج دے رہے ہیں، اور سود کی اہمیت و ضرورت پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، مضامین اور کالم لکھ کر ورق کالے کیے جا رہے ہیں۔ پیارے پیارے ناظرین، یقیناً سود کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کی کافی مذمت احادیث مبارکہ میں بھی بیان کی گئی ہے۔ آئیے میں کچھ آپ کو احادیث مبارکہ سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت کی اور فرمایا سب برابر ہیں۔ اب آپ غور کیجئے گا، ہم اپنے آپ پر بھی غور کریں۔ اگر میں سود دے رہا ہوں تب بھی میں مجرم، سود لے رہا ہوں تب بھی میں مجرم، اور اس کا گواہ بن رہا ہوں تب بھی میں مجرم۔ اب ہم اپنی رشتہ داری یا دوستی پر غور کریں کہ جب آپس میں کبھی اس طرح کا کوئی لین دین ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی نہ میں نے تو سود لیا ہے نہ دیا ہے، لیکن گواہ تو بنے ہو، اور گواہ کو بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے برابر کا مجرم قرار دیا ہے۔ پیارے ناظرین، آئیے میں ایک اور دل دہلا دینے والی حدیث پاک آپ کو سنانے جا رہا ہوں
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات میں کن لوگوں کو ملاحظہ فرمایا اور کس حالت میں ملاحظہ فرمایا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم شب معراج ایسی قوم پر پہنچے جن کے پیٹ کمروں کی طرح تھے۔ آپ غور کیجئے گا کہ آدمی تھوڑا سا ہیلدی ہو جاتا ہے نا، پیٹ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کتنا دشوار ہو جاتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات ایسے لوگوں کو ملاحظہ فرمایا کہ جن کے پیٹ کمروں کی طرح تھے، جن میں سانپ تھے جو پیٹوں کے باہر دیکھے جا رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سود خور ہیں۔ آپ غور کیجئے گا کہ اتنے بڑے پیٹ ہو تو ایک تو یہی آزمائش اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر سانپ رینگ رہے ہوں۔ اللہ کی پناہ کہ سود کا اس قدر بھیانک انجام ہوگا۔ FGN چینل کے ناظرین، آج آپ نے سنا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں حرام و حلال کا لوگ امتیاز نہیں کریں گے، فرق نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ سود عام ہو جائے گا۔ ان زمانوں کو ہی پیش نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جا بجا حلال کمانے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی کثرت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حلال کمانے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آج لوگ کہتے ہوئے بھی اس طرح نظر آتے ہیں کہ اگر حلال کمائی ہی کی طرف اگر ہم جائیں گے تو شاید امیر نہیں بن سکتے، پیسے والے نہیں بن سکتے، اور اس طرح کی لائف جو امیر کبیر لوگ گزارتے ہیں ایسی لائف گزارنے میں ہمیں دشواری آ سکتی ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ غور کیجئے گا اگر آج ہم اپنی دنیا کے اندر انسان کی زندگی کا ایک نارمل ایوریج اگر دیکھیں تو 50 60 70 سال کی زندگی، اور اس کے بعد ہمیں قبر میں جانا ہے اور پھر آخرت کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ اب 50 60 70 سال کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اتنا بڑا رسک لینا تو کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ ہاں، رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اچھا، دنیا میں امتحان تو یہی ہے نا کہ بندہ رزق اس کا مقرر کر دیا گیا ہے، لیکن بندے کا امتحان یہ ہے کہ وہ حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے یا حرام طریقے سے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا رزق مقدر کر دیا ہے، اور دنیا میں اس کو جتنا ملنا ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ اگر ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں تو اس کی قسمت سے نہ ایک ذرہ لے سکتی ہیں اور نہ اس کی قسمت میں ایک ذرے کا اضافہ کر سکتی ہیں۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارا مقدر کر ہی دیا ہے تو کیوں نہ تھوڑا سا صبر کر کے، تھوڑا سا انتظار کر کے اس کو حلال طریقے سے کما لیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا ہی پیارا فرمان میں آپ کو سناؤں کہ اپنے ہاتھ سے کمانے کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی روزی سے بہتر کوئی روزی نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ میرے پیارے پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں قیامت سے ریلیٹڈ ہم نے 2 باتیں سنی ہیں کہ ایک صدقہ اس سے پہلے دے دیا جائے کہ وہ زمانہ آئے کہ جس میں لوگ صدقہ اپنے ہاتھوں میں لیے پھر رہے ہوں گے لیکن کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ تو اس موقع کو غنیمت جانیے، اللہ کا دیا ہوا اللہ ہی کی راہ میں خرچ کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور دوسری نشانی کہ سود اتنا عام ہو جائے گا کہ یا تو بندہ سود لینے والا بن جائے گا یا دینے والا بن جائے گا، اور اگر اس برائی کی طرف نہ جائے تو کم از کم وہ اس کے غبار سے گرد آلود ہو جائے گا، کبھی گواہ بن کر تو کبھی کسی اور ذریعے سے، اور اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سود اتنا عام نہ ہو چکا ہو۔ پہلی جو نشانی میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ وہ تو آج ہمارے دور میں ابھی
ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ آج ہم صدقہ دیتے ہیں، لینے والے لے بھی لیتے ہیں، لیکن سود اتنا عام ہو چکا ہے کہ آج اس سے اپنے آپ کو بچانا یقیناً مشکل ہے، لیکن کوشش کرنے والوں کو اللہ پاک کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حلال رزق کھانے اور حرام رزق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ایپیسوڈ کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں مزید اور کچھ نشانیاں لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، ہمارے ان ایپیسوڈز کو خود بھی دیکھتے رہیے، دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیے، FGN چینل خود بھی دیکھتے رہیں اور دوسروں کو دکھانے کی ضرور کوشش کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیا تیرے